اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بلی کی اول یعنی جیر کا ہے۔ جیر وہ لوتھڑا ہوتا ہے جو بلی بچہ پیدا کرنے کے بعد نکالتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں یہ بات زیر غور آئیں گے کہ بلی کی جیر کو گھر میں رکھنے سے کیسے کروڑوں روپے آتے ہیں اور کیسے اس کو گھر کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ کی زندگی بدل سکے۔ پیارے دوستو، بلی ایک پالتو جانور ہے اور یہ انسان کے لمس اور پیار کو بے حد پسند کرتی ہے۔ بلی نجس یعنی ناپاک نہیں ہے، کیونکہ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے جھوٹے پانی سے بھی وضو فرمایا، جس سے یہ امت کو بتلایا کہ بلی جس پانی سے کچھ پی لے تو باقی کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول کو تو بلیوں سے اس قدر محبت تھی کہ ان کا نام ہی ابو ہریرہ پڑ گیا تھا، یعنی بلیوں سے محبت کرنے والے۔ ان کا اصل نام کیا تھا اس میں مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بلی اگر گھر میں موجود ہو تو اس کے کھانے پینے کا اس قدر خیال رکھا جائے کہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ نے بلی پال رکھی ہے تو یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کے کھانے پینے کا گرمی سردی کا خیال رکھیں۔ پیارے دوستو، اگر بلی آپ کے گھر میں بچے دے دے تو کیا آپ کو اس کی جیر یعنی اول سنبھال لینی چاہیے؟ اور اگر سنبھالنی چاہیے تو اس کو کہاں رکھیں کہ مال و دولت کی کثرت ہو سکے؟ بلی جب اول گراتی ہے تو وہ اسے فوراً کھا جاتی ہے، کیونکہ بلی کی اول پروٹین سے بھرپور ہوتی ہے اور بچے دینے کے بعد بلی کو بھرپور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین کرام، ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ اگر بلی آپ کے گھر میں یا گھر کے آس پاس بچے دے دے تو ہرگز اسے وہاں سے نہ بھگائیں اور اس کے کھانے پینے اور سردی گرمی کا خیال رکھا جائے۔ بلی کی اول کو رکھنے یا سنبھالنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ صرف باتوں کی حد تک ہے۔ ہاں، اگر آپ بلی کی اس حالت میں خدمت کرتے ہیں، اس کی بھوک پیاس کا خیال رکھتے ہیں، اسے اپنے گھر سے یا اس کے بچوں کو اپنے گھر سے نہیں نکالتے تو وہ آپ کو دعا دیں گے، اور اس دعا کی بدولت جو رزق آپ کو ملے گا اس کا کوئی حساب نہیں۔ جو دعائیں وہ آپ کو دیں گے اس سے زندگی میں جو سکون آئے گا اس کا کوئی حساب نہیں۔ لہٰذا مہربانی فرما کر بلی کی جیر یعنی اول بلی کو ہی کھانے دیں تاکہ وہ جلدی طاقت حاصل کر کے اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ بلی کو دودھ، روٹی یا گوشت دیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور دل میں دعا مانگے کہ اے اللہ، ان بے زبانوں کے صدقے مجھ پہ رحم فرما، ہمارے رزق میں برکت اور بے پناہ اضافہ فرما۔ پھر دیکھیے گا اللہ پاک کیسے اور کہاں سے آپ کے لیے رزق کے بندوبست فرماتا ہے، اور اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے سارے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔